آج بے شمار مسلمان لڑکی اسلام چھوڑ رہے ہیں، اور اسلام چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے اسلام چھوڑنے کی؟ کیا مسلمان لڑکیوں کو کیا دین سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ اور اس کے رسول سمجھ میں نہیں آیا؟ اس لیے قرآن و حدیث انہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہیں قرآن و حدیث سمجھ میں نہیں آیا، یا تو ان کو لوگ صحیح نگرانی میں نہیں رکھے ہیں، لوگ اعمال سے خالی کر دیا گیا۔ اس کے بڑا وجہ یہ ہے کہ آج ہاتھ میں موبائل نے دین کی یقین ہونے والے انسان کو بھی برباد کر دیا۔ کہ انسان نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، تسبیح تلاوت بھی کرتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، لیکن دین کو چھوڑنے کا کارن بددین ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ دیندار لوگ بھی دین چھوڑ رہے ہیں۔ کچھ ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں کہ لڑکی قرآن و حدیث پڑھی لکھی ہے، مدارس کی پڑھی لکھی لڑکی تھی، آخر وہ دین کیوں چھوڑا؟ اسلام سے کیوں دور ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ موبائل سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر میں نے آج باطلوں نے بہت بڑے بڑے جال پھینکے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے، اور اس کو ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا۔ اگر ہم اور آپ اگر اس بات کو نہیں سوچے تو ہمارے زندگی سے بہت بچیاں نکل جائیں۔ اس کو صحیح طریقے سے سمجھائیے۔ نماز تو پڑھنے والی ہے، روزہ تو رکھنے والی ہے، لیکن صحیح مسائل دین کا انہیں نہیں پتا۔ باطل نے ایک جال سب سے بڑا پھینکا ہے کہ اسلام میں 3 طلاق کہہ دینے کے بعد طلاق ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا دوسرا چیز ہے جو باطل نے سوشل میڈیا میں چلایا ہے کہ اسلام میں حلالہ ہے، اور حلالہ کو اتنے گندے طریقے سے پیش کیا گیا ہے کہ حلالہ کا مطلب یہ سمجھا دیا گیا کہ اگر آپ کے سامنے اگر ایک لڑکی اگر ایک میاں بیوی میں اگر طلاق ہو جائے، 3 طلاق دے دے، تو وہ عورت وہ لڑکی کسی کے پاس جا کر سو جائے گی، اس کے بعد پھر آپ اس سے شادی کر لیجئے، نکاح کر لیجئے، تو وہ پاک ہو جائے گی۔ حلالہ اس چیز کا نام دیا ہے۔ حلالہ اس چیز کا نام دیا ہے کہ کسی دوسرے کے پاس سو جانا۔ حلالہ اس چیز کا نام دیا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے کسی مرد کے ساتھ سونا ہے۔ حالانکہ حلالہ کا مطلب یہ نہیں ہے۔ 3 طلاق اگر کسی کا ہو جائے تو ایک لڑکا کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ لڑکی کو یہ کہے کہ آپ کس سے نکاح کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کے بولنے کی اجازت لڑکا کو نہیں ہے۔ ایک لڑکی کی مرضی ہے، اگر وہ جس سے نکاح کرنا چاہے اس کے بعد اس کی مرضی کی زندگی ہوتا ہے، وہ جیسے مرضی اپنی زندگی گزار سکتی ہے۔ جب دوسرے مرد کے ساتھ وہ نکاح کرے تو وہ انہی کے پاس ہمیشہ کے لیے رہ جائے، وہ اجازت ان کو ہے۔ اگر وہ حادثے میں انتقال ہو جائے، کسی طرح کا وہ طلاق پھر سے دے دے، تو یہ پہلے شوہر کے پاس پھر یہ آ سکتی ہے۔ اس کو سوشل میڈیا میں غلط طریقے سے پیش کیا گیا۔ دوسرا چیز ہے کہ جہیز کے نام پر سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا گیا کہ اسلام میں جہیز ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اسلام میں جہیز نہیں ہے، ان تو عام مسلمان جاہلوں نے یہ رواج بنا کر رکھ دیا۔ کیا جہیز ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کی تذکرہ ہے قرآن و حدیث میں کہیں کہ آپ نے کچھ دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ صرف ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اتنے بھی مال نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ مہر کا پیسہ ادا کر سکے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں ان کو دی اور مہر کا پیسہ ادا کرنے کے لیے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور 3 بیٹیوں کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں حضرت ربیع رضی اللہ عنہ کے یہ بڑے تاجر تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو نکاح میں دیا، ان کو کچھ نہیں دیا۔ آج کون انسان اتنے ناقابل ہے کہ وہ مہر ادا نہیں کر سکتا، ایک عورت کو 3 وقت کھانا نہیں کھلا سکتا؟ اگر آپ حلال مال ہے، آپ اگر اخلاص کے ساتھ اپنی بچی کو اگر تحفہ کے ساتھ اگر کچھ دینا چاہتے تو آپ ضرور دیں، لیکن معاشرہ نے آج اتنے گندا کر دیا ہے کہ اگر کوئی انسان نہیں دے رہا ہے تو اسے ہم حقیر سمجھتے ہیں، تو اسے غریب سمجھتے ہیں، تو اس بچی کو جو آ جاتی ہے اس کو ہم لان تان کرتے ہیں۔ سسرال والے نے لان تان کرتے ہیں کہ آخر تمہارے ماں باپ نے کیا دے کر بھیجا۔ یہ وجہ ہے کہ آج ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، طرح طرح سے راستے اختیار کیا جا رہا ہے کہ ان کو کیسے ارتداد کے دہانے پر کھڑا کر دیا جائے، اسے کیسے مجبور کیا جائے اسلام چھوڑنے۔ سوشل میڈیا میں دیکھنے کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ پردہ ہے۔ پردہ کے بارے میں انہیں نہیں پتا، باطلوں نے جال پھینکا ہے کہ نہیں، پردہ قید خانہ ہے، پردہ اسلام میں قید خانہ ہے۔ حالانکہ پردہ کی اہمیت انہیں نہیں پتا کہ پردہ کیا چیز کو کہا جاتا ہے، پردہ کس چیز کا نام ہے۔ وہ حیا ہے، عزت ہے، وقار ہے، آپ کی معرفت ہے، آپ کی طاقت اور قوت ہے۔ اللہ نے آپ کی عصمت کو اللہ نے آپ کی تمام چیزوں کو اس میں حفاظت کر کے رکھا ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں پردے میں ہیں، کون سی چیزیں ظاہری ہیں؟ زمین پر جتنے بھی اللہ نے نعمتیں جو خزانے رکھے ہیں اسے بھی پردہ میں رکھے ہیں، جتنے بھی پھل وغیرہ ہیں سب کو اللہ نے پردے میں رکھے ہیں، تمام چیزوں کو اللہ نے پردہ میں رکھا ہے۔ کون سا چیزیں ننگا ہے؟ لیکن باطل نے ایک جال پھینکا کہ ہم اس کو کیسے ننگا پن کیا جائے، کیسے اس کو باہر کیا جائے۔ تو ایک سوشل میڈیا کے اندر میں نوجوان لڑکیاں موبائل استعمال کر رہی ہیں
اور وہ دیکھ رہی ہیں کیا خوبصورت دنیا ہے باہر کا، لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، بغیر پردے میں زندگی گزار رہی ہے۔ دوسرے مذاہب میں کیا اچھا ہے کہ وہاں طلاقیں نہیں ہوتے، وہاں تو ایسے ہی زندگی گزارا جاتا ہے، وہاں تو ایک بار دفعہ شادی ہو جائے ساتوں جنم کا نکاح ہو جاتا ہے، ساتوں جنم کا شادی ہو جاتا ہے۔ وہاں حلالہ نہیں ہے، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اس طرح کے اس کے دماغ کو پڑھایا جا رہا ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے، اور وہ یہ سوچ کر باہر نکل رہی ہے اور اسلام سے ہی خارج ہو جا رہی ہے۔ اس لیے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ صحیح تربیت اور صحیح مسائل سے بھی آپ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو آراستہ کریں۔